بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب تو میری ساس نے بھی میرے شوہر کو کہنا چھوڑ دیا تھا کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ بہت برا کر رہا ہے، اتنا برا کر رہا ہے کہ تجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے، ایسے بھی کوئی نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگا کہ شروع میں تو آپ نے مجھے یہ سب سبق پڑھائے تھے، اب آپ کو کیا ہو گیا؟ میں یہ باتیں سن کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ ابھی میرے پیچھے پیچھے میرا شوہر بھی آ جائے گا اور وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہی کرے گا جو اس کو نہیں کرنی چاہیے۔ اب تو اس کی ماں نے بھی اس کو کہہ دیا تھا کہ تو غلط کر رہا ہے، لیکن وہ ابھی بھی نہیں مان رہا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ چلو چلو جلدی کرو، اٹھ کے بیٹھ جاؤ، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لے کر آیا ہوں۔ میں حیران رہ گئی۔ اس نے میرے سامنے وہ چیز رکھی، کوئی بھی پاگل ہوتا تو وہ دیکھ کے بتا سکتا تھا کہ یہ سب کچھ نارمل نہیں تھا۔ میں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے کہا مجھے الٹی آ رہی ہے، میرے ساتھ یہ سب نہ کرو۔ اس نے کہا یہ سب تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے، چلو منہ کھولو۔ جیسے ہی میں نے منہ کھولا اس نے میرے منہ کے اندر۔ صبح اٹھی تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ میری ساس نے مجھے کہا کہ اب تو کیوں الٹیاں کرتی پھر رہی ہے، تو نے ہی اسے اس مقام پہ لا کے چھوڑا ہے۔ میں نے کہا اس میں میرا کیا قصور تھا، آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت ہی ایسی کی ہے، اسے کوئی بات ہی نہیں سکھائی، کچھ بتایا ہی نہیں۔ آپ اسے سمجھاتی تو میری زندگی برباد نہ ہوتی۔ جب بیٹوں کی شادیاں کر دینا تو ان کو یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ بیویوں کو کیسے رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ بس عورت مل گئی تو اس کے ساتھ جو مرضی کرو۔ میرے منہ میں بھی اب زبان تھی، میں بھی بولتی تھی، مجھے چلنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ میں اپنے گھر چلی گئی، لیکن جانے سے پہلے میری نظر کوڑے پر پڑی اور میں نے اس ہڈی کو اٹھا لیا۔ پتہ نہیں میں نے کیا سوچا، پر جیسے ہی میں اپنے گھر آئی تو شاید قسمت مجھ پر مہربان تھی، کیونکہ میرا ایک کزن آیا ہوا تھا جو لیبارٹری میں کام کرتا تھا، یعنی کہ ٹیسٹ لیبارٹری میں۔ میں نے اسے کہا کہ کیا تم مجھے اس ہڈی کو دیکھ کر یا اس کا کسی طرح سے معائنہ کروا کے یہ بتا سکتے ہو کہ یہ کس جانور کی ہڈی ہے؟ اس نے کہا ہاں باجی، کروا تو سکتا ہوں، مجھے اپنے سر سے بات کرنی پڑے گی، اس میں تھوڑا وقت لگ جائے گا، لیکن آپ بتائیں کہ آپ کو یہ ہڈی کہاں سے ملی ہے؟ یہ تو گائے کی ہڈی لگ رہی ہے نا؟ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ گائے کی ہڈی ہے، بس تم کسی طرح پتہ کروا دو، اگر پتہ کروا سکتے ہو تو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ یہ ہڈی مجھے دے دیں، میں نے آج ہی واپس جانا ہے، میں پتہ کروا لوں گا۔ وہ شہر میں کام کرتا تھا۔ میں نے اسے اپنا نمبر دے دیا اور کہا کہ پھر مجھے میسج کر دینا یا پھر کال کر لینا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ ہڈی میں نے اس کے حوالے کر دی اور میں اپنے گھر آ گئی۔ دراصل معاملہ یہ تھا کہ میرے شوہر کو بیٹوں کا بہت شوق تھا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے اور صرف بیٹا ہی چاہیے۔ جب میری شادی ہوئی تو 1 سال تک میرے ہاں حمل نہیں تھا، جو کہ بالکل نارمل تھا کیونکہ میرے اندر کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن مجھے ایسے محسوس کروایا گیا کہ جیسے میں تو بانجھ ہوں۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس قدرتی طور پر دیر ہو رہی ہے۔ سال کے بعد میں نے خوشخبری سنا دی، سب لوگ بہت خوش ہو گئے، لیکن جیسے ہی یہ پتہ چلا کہ میرے ہاں بیٹی ہونے والی ہے، سب کی خوشی کو جیسے گرہن لگ گیا۔ بس پھر ان کی ہائے لگ گئی یا نظر لگ گئی، کیا ہوا، میرا حمل 6 مہینے ضائع ہو گیا۔ میرے لیے تو ایسے تھا جیسے میری اولاد اس دنیا میں آنے سے پہلے چلی گئی، میری جیتی جاگتی اولاد، وہ اولاد جسے میں نے اپنی گود میں اٹھانا تھا، میری بیٹی تھی وہ۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بن چکی تھیں، وہ ایک زندہ انسان تھی اور اب وہ اس دنیا میں نہیں تھی۔ میں بڑی پریشان ہوئی۔ پھر ٹینشن کی وجہ سے میرا 1 سال تک پھر سے حمل نہ ٹھہرا۔ میں نے ان کی بہت باتیں برداشت کی، دوسری دفعہ بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوا، لیکن اب تیسری دفعہ اب جب میں ماں بننے والی تھی تو میرا شوہر پہلے ہی مجھے ایک پیر بابا کے پاس لے گیا۔ اس پیر بابا نے میرا چیک اپ کیا تو اس کے بعد اس نے مجھے کمرے سے باہر بھیج دیا اور میرے شوہر کو کوئی بات کہی۔ جب میرا شوہر باہر آیا تو میں نے کہا کہ ایسی کون سی بات تھی جو انہوں نے آپ سے تو کہی ہے پر میرے سامنے نہیں بول سکتے تھے؟ تو کہنے لگا کہ بعد میں بتا دوں گا۔ ابھی دوسرا ہی دن تھا کہ وہ میرے لیے خود سالن بنا رہا تھا۔ میری ساس نے کہا کہ ہمارے خاندان کے مردوں نے تو کبھی اٹھ کے پانی بھی گرم نہیں کیا،
تم نے اس پہ کیا جادو کر دیا؟ یہ تمہارے لیے سالن بنا رہا ہے، اور پتہ نہیں اتنے پیسے کہاں سے لایا ہے کہ گوشت بنا رہا ہے۔ ہمارے گھر میں تو مہینے میں ایک دفعہ ہی گوشت بنتا تھا، یا پھر بڑی عید پہ گوشت کھایا کرتے تھے۔ یہ اتنا سارا گوشت کہاں سے لے کر آیا ہے؟ میں نے کہا کہ اماں جی مجھے نہیں پتا، آپ کا بیٹا ہے، آپ خود پوچھ لیں اس کے اندر اتنا بڑا بدلاؤ کیسے آ گیا ہے۔ میں تو خیر واقعی بڑی خوش ہو رہی تھی، یقین مجھے ابھی بھی نہیں ہو رہا تھا۔ جب وہ میرے سامنے سالن لے کر آیا تو مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا۔ میں نے کہا اس بیچارے نے پہلی دفعہ سالن بنایا ہے، اس لیے اس کا ذائقہ کچھ مختلف ہے، لیکن ہاں ذائقہ برا نہیں تھا، لیکن کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ خیر اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا تھا، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جب میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی تو پھر یہ لوگ مجھے بہت طعنے دیتے تھے، باتیں سناتے تھے، یہاں تک کہ میرا شوہر مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھاتا تھا۔ مجھے یہاں تک بھی کہہ دیتا تھا کہ تم کسی کام کی نہیں ہو، تم مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی، میں تمہارے ساتھ پتہ نہیں کیوں گزارا کر رہا ہوں، اور ایسی ایسی باتیں سناتا تھا کہ میں بس سوچ لیتی تھی کہ اسے میرے ساتھ بالکل بھی محبت نہیں ہے، تھوڑا سا بھی انس نہیں ہے۔ لیکن اب اس کا مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا ایک بہت اچھی بات تھی، اور کوئی بھی عورت یہ سب کچھ محسوس کرنا چاہتی ہے۔ میں بھی کرنا چاہتی تھی اور کر رہی تھی، اس لیے خوش تھی۔ رات کو وہ میرے لیے دودھ بھی لے کر آیا۔ میں نے کہا کہ پہلے امی کہہ رہی تھیں کہ ہمارے گھر میں اتنے پیسے نہیں ہیں، پہلے آپ گوشت لے آئے، اب آپ دودھ لے کر آ گئے۔ اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے جب پیر صاحب نے مجھے کوئی بات بتائی اور تمہیں باہر بھیج دیا تو انہوں نے کیا بات بتائی تھی؟ میں نے کہا کہ کیا بات بتائی تھی؟ کہنے لگا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں روز دودھ اور گوشت کھلانا ہے تاکہ تمہاری صحت بنے، تمہاری صحت بالکل بھی اچھی نہیں ہے، اسی لیے تو تمہارے ساتھ ایسا ہوا کہ 2 دفعہ بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ ارے بیٹیاں تھیں تو کیا ہوا، میری اولاد تو تھی نا۔ ہاں ٹھیک ہے مجھے بیٹا چاہیے، لیکن اگر وہ اس دنیا میں آ جاتی تو کیا میں ان کو اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیتا؟ ارے وہ بھی تو میری اولاد تھی نا۔ اتنا کہہ کے وہ رونے لگا، میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ اس طرح کے انسان ہیں۔ اس نے کہا کہ مرد اپنے جذبات نہیں بتاتا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ جذبات رکھتا ہی نہیں ہے، بس جو ہوا اسے بھول جاؤ، لیکن اب میں تمہارا خیال رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ پر آپ اتنا سارا سامان لائیں گے کہاں سے؟ روز روز گوشت اور دودھ کہاں سے لائیں گے؟ تو کہنے لگا کہ بس لے آؤں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم میری بیوی ہو اور یہ میری آنے والی اولاد ہے، میں کچھ بھی کروں گا، محنت کروں گا، لیکن تمہارے لیے دودھ اور گوشت ضرور لے کر آؤں گا اور تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلاؤں گا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے نجمہ، لیکن اب میں ایسا نہیں کروں گا، میں تمہارا ہمیشہ بہت خیال رکھوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر اس دفعہ بھی اللہ نے بیٹی دے دی تو وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ بیٹی دے دی تو کیا ہوا، بس صحت اور زندگی والی ہونی چاہیے۔ میں نے اپنی ایک سہیلی کو یہ بات بتائی تو اس نے کہا کہ یار اس میں کچھ برا نہیں ہے، اگر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی نہیں بیٹا پیدا ہو تو اس میں کیا برا ہے؟ بیٹے تو ہمارے نبیوں نے بھی اللہ سے مانگے ہیں، اور اگر وہ چاہتا ہے تو یہ کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے نا۔ میں نے کہا کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، کیونکہ جب میرا شوہر میرے ساتھ برا کرتا تھا تو میرے دل میں بھی اس کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی، لیکن آج کل میں بہت خوش تھی۔ پر اس کا بنایا ہوا سالن مجھ سے ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہو رہا تھا اور میری طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی۔ اس دن تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، پر جس دن میں نے کھانا کھانے سے انکار کیا اس دن کچھ بہت عجیب ہو گیا۔ میں نے کہا کہ آج میں نے کھانا نہیں کھانا، مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، مجھے الٹی آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ کھا لو نا میری جان، میں نے تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ میں نے کہا میں نہیں کھا سکتی، میرا دل نہیں کر رہا، میرے حلق سے نوالا تک نہیں اترے گا، اگر تھوڑا سا کھا بھی لیا تو الٹی آ جائے گی۔ کہنے لگا تھوڑا سا کھا لو، کچھ نہیں ہوتا، میرے ہاتھ سے کھا لو۔ میں نے کہا نہیں کھا سکتی، اگر کھا سکتی تو کھا لیتی۔
ابھی میں نے اتنا کہا تو میرا شوہر کہنے لگا کہ زیادہ نخرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو میں تمہیں اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کے کھلا رہا ہوں، تمہیں تو خوش ہو جانا چاہیے، اوپر سے تم اس طرح کے تماشے کر رہی ہو۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا جائے، عزت راس نہیں ہے تمہیں۔ میں حیران رہ گئی کہ اتنے دنوں سے جو یہ میرے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے پیش آ رہا تھا، اچانک سے اتنا غصہ ہونے لگا، برے برے طعنے دینے لگا، یہاں تک کہہ دیا کہ تم تو اس قابل ہی نہیں ہو۔ میں نے رونا شروع کر دیا، کیونکہ جب اتنی محبت کے بعد آپ کو پھر سے نفرت کا سامنا کرنا پڑے تو آپ کے دل پر بات تو لگتی ہی ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو مجھے معاف کر دو، میں غصہ ہو گیا تھا، پورا دن میں گھر سے باہر ہوتا ہوں، کام کرتا ہوں، پتہ نہیں کس طرح گوشت کے پیسے جمع کرتا ہوں، تمہارے لیے اچھا صاف ستھرا گوشت لے کر آتا ہوں، پھر اسے اپنے ہاتھوں سے تمہیں پکاتا ہوں، تمہیں کھلاتا ہوں، اور تم آگے سے انکار کر رہی ہو تو مجھے برا نہیں لگے گا تو اور کیا ہوگا۔ میں نے دل میں سوچا کہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے تھوڑا بہت کھا لیا، دودھ بھی پی لیا۔ رات کو پھر سے میری طبیعت خراب ہو گئی، مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جو کچھ کھایا ہے وہ ہضم ہی نہیں ہو رہا، میری باڈی اس کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہی ہے پر نہیں کر پا رہی۔ میں نے شکایت نہیں کی کیونکہ میں جس کو بھی یہ بات بتاتی وہ آگے سے یہی کہتا تھا کہ ایسا شوہر تو نصیب والوں کو ملتا ہے، تمہاری اتنی خدمت کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ پچھلے 2 حمل میں اس نے میری بالکل خدمت نہیں کی، تو وہ سب کہتے تھے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو عقل لگتی ہے، لگتا ہے تمہارے شوہر کو عقل آ گئی ہے۔ میں کافی وقت سے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی تھی، میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے پاس اب اتنے پیسے نہیں ہیں، اگر تمہیں کچھ نہیں ہو رہا تو پھر جانے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا، بچہ تو بالکل ٹھیک محسوس ہو رہا ہے، لیکن مجھے ویسے ہی طبیعت خراب ہو رہی ہے، معدہ خراب ہو رہا ہے، جو جو بھی کھا رہی ہوں ہضم نہیں ہو رہا، اتنا گوشت کھانے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میرے جسم پر عجیب طرح کے دانے بھی نکل رہے ہیں، کبھی نکل آتے ہیں کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا پھر میں تمہیں دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، صرف معدے کا ہی تو مسئلہ ہے نا، تو وہ دوائی دے دے گا۔ میں نے کہا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، بچے کے حوالے سے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، مجھے محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ جب 2 دفعہ میری طبیعت بگڑی تھی تو مجھے پتا تھا کہ جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے، اور ایسا مجھے فی الحال نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ میں معدے کے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، اس نے دوائی وغیرہ دی، مجھے سکون آ گیا، لیکن کچھ دن تک میری طبیعت پھر خراب ہونے لگی۔ میری ساس بار بار باتیں کرتی تھیں، کہتی تھیں کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، تیرا شوہر تیرے لیے گوشت کہاں سے لے کے آتا ہے، کس طرح پورا کرتا ہے، لگتا ہے تو اسے کہہ رہی ہے۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بیٹے نے آج تک میری کوئی بات نہیں مانی، تو پھر ایسی بات کیوں مانے گا، میرے کہنے پر نہیں کرتا وہ۔ ایک دن میرے شوہر نے گوشت اوپر چڑھا رکھا تھا، جب میری ساس کمرے میں چلی گئی، کچن میں چلی گئی، تھوڑی دیر بعد ان کے چیخنے کی آواز آئی اور گوشت کا برتن نیچے گر گیا۔ مجھے لگا شاید ان کا ہاتھ جل گیا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ میں فوراً وہاں پر گئی، میں نے کہا کیا بات ہے کیا بات ہے، تو وہ سالن کو اٹھا کر صاف بھی کر چکی تھی، کہنے لگی کچھ نہیں، تو چلی جا یہاں سے، کچھ نہیں ہے، میں اپنے بیٹے سے بات کروں گی۔ میں نے کہا کون سی بات؟ کوئی بات نہیں، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اس میں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ کہنے لگی تجھے نہیں پتا، بس تو جا یہاں سے، چلی جا، میں خود ہی دیکھ لوں گی میں نے کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ شام ہوئی تو وہ میرے شوہر سے کچھ بات کر رہی تھیں، وہ لوگ باہر بیٹھے تھے، مجھے ٹھیک سے ان کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھیں، اور میں کسی کی باتیں سننے والوں میں سے تھی بھی نہیں، پر کچھ آوازیں مجھ تک بھی پہنچ رہی تھیں، اور وہ کہہ رہی تھیں کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ تو کیا عذاب پال رہا ہے اس گھر میں، تجھے شرم نہیں آتی یہ سب کچھ کرتے ہوئے، وہ عورت اتنی بری بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ کیا جائے، تیرے بچے پیدا کرنے کے لیے اس نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا ہے، میرے منہ پہ وہ کبھی نہیں بولی، سارے گھر کے کام بھی کرتی ہے، میں کیوں ایسی بات کہوں جس کے بعد مجھے اللہ کے آگے جواب دینا پڑے۔ لڑکی بری نہیں ہے، پھر تو اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کچھ برا نہیں کر رہا ہوں، بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، پیر صاحب نے کہا ہے مجھے، اور دیکھنا بیٹا پیدا ہوگا۔ میں نے جب یہ باتیں سنی تو میں پریشان ہو گئی، وہ میرے ساتھ کیا کر رہا تھا؟
کہ میری ساس کو بھی مجھ پہ رحم آ رہا تھا، اور ابھی وہ پھر یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے بیٹا ہی چاہیے۔ اپنے شوہر کی بیٹے والی بات پر تو مجھے اتنا مسئلہ نہیں تھا، وہی بات کہ اگر اس کی خواہش تھی تو اس میں کچھ برا نہیں تھا، لیکن میری ساس نے جو بات کی مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھنا تھا لیکن پوچھ نہیں پائی، اور آج میں نے وہ ہڈی اٹھا کر اپنے کزن کو دے دی۔ کہا کہ یہ مجھے پتا کر کے بتاؤ کہ کس چیز کی ہڈی ہے، کیونکہ سالن میں بڑی بڑی ہڈیاں ہوتی تھیں اور وہ کافی سارا گوشت لے کر آتا تھا۔ 2 دن کے بعد مجھے میرے کزن نے میسج کیا، کہا کہ باجی آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ میسج پہ بتا دو۔ کہنے لگا نہیں بات لمبی ہے، میں آپ کو کال کر لوں؟ گھر پہ کوئی نہیں تھا، میں نے کہا کہ ہاں کر لو۔ جب اس نے مجھے فون کیا اور مجھے بتایا کہ معاملہ کیا ہے، اور میرے تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے ساتھ اس دنیا کا بہت بڑا دھوکا ہو رہا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ ہڈی کسی گائے یا بکری یا بکرے کی نہیں ہے، بلکہ یہ ہڈی گھوڑے کی ہے۔ آپ کا شوہر آپ کو گھوڑے کا گوشت کھلا رہا ہے، اور جو دودھ وہ آپ کو پلاتا ہے وہ بھی گھوڑے کا ہی ہو سکتا ہے۔ میں یہ بات سن کے حیران رہ گئی۔ اس کا مطلب اس پیر نے میرے شوہر کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا تھا، تبھی تو میرا شوہر اتنا سارا گوشت لے کے آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کہاں سے لا رہا تھا گھوڑے کا گوشت، کہاں سے مل رہا تھا اسے، چوری کر رہا تھا یا کسی سے منگوا رہا تھا، یہ کیا چکر تھا؟ لیکن مجھے گھوڑے کا گوشت کھلا رہا تھا، مجھے حرام گوشت کھلا رہا تھا۔ گھوڑا تو حرام ہوتا ہے، مجھے اس کا دودھ بھی پلا رہا تھا، تبھی تو مجھ سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ میرے جسم پہ عجیب طرح کے دانے نکل رہے تھے، میرا معدہ خراب ہو رہا تھا، میری آنکھیں جلتی تھیں، مجھے کھجلی ہوتی تھی، مجھے گرمی لگتی تھی۔ میرے اوپر اتنی ساری علامات آ رہی تھیں، میرے بچے پہ اس کا کیا اثر پڑ رہا ہوگا؟ میں بڑی پریشان ہو گئی۔ لیکن اس بات کا ایک اور بہت بھیانک رخ تھا جو بعد میں پتہ چلا۔ وہ رخ یہ تھا کہ اس نے اس کام کے پیچھے نہ جانے کتنے گھوڑوں کو چوری چوری پکڑ کر اس دنیا سے روانہ کر دیا تھا، اور جس آدمی کے وہ گھوڑے تھے وہ بڑا پریشان تھا۔ اس نے ان کو اپنی اولاد کی طرح پالا ہوا تھا۔ یہ خبر مجھے ایک عورت نے بتائی کہ یہاں پر ایک آدمی ہے جس نے گھوڑوں کا استبل بنا رکھا ہے، اور اس کے استبل سے گھوڑے غائب ہو رہے ہیں، اور وہ بڑا پریشان ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک دفعہ مجھے یہ آدمی مل جائے جو یہ حرکت کر رہا ہے، اسے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں اسے کیا بتاتی کہ یہ تو میرا شوہر ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ میں چپ ہو گئی۔ میں نے کہا ہاں، کیسے کیسے لوگ ہیں اس دنیا میں، لیکن میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ آج میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گی، نہ ہی دودھ پیوں گی، دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ ویسے بھی اب میرے دن قریب تھے، اگر بچے کو کچھ ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ اس نے ان معصوم جانوروں کو اس پیر کی باتوں میں آ کر اس دنیا سے بھیج دیا، اور میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا، اتنی گندگی کی اس نے۔ مجھے ایسا گوشت کھلا رہا تھا، تبھی اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ تو اس لڑکی کے ساتھ جو کر رہا ہے وہ بہت برا کر رہا ہے، اتنا برا تو کوئی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا، کسی دشمن کو بھی کوئی حرام نہیں کھلاتا، اور یہ تو مجھے واقعی حرام کھلا رہا تھا۔ کیا میں اسلام کے دائرے میں تھی؟ کہیں میں دائرے اسلام سے باہر تو نہیں ہو رہی تھی؟ کیونکہ حرام کھانا تو بہت بڑا گناہ ہے، اور مجھے اس نے اس گناہ کا مرتکب بنا دیا۔ تبھی اس دن میری ساس نے جب یہ دیکھا کہ یہ کیا پکا رہا ہے تو اس کو پتہ چل گیا ہوگا، اسی لیے وہ بھی ڈر گئی، اور تبھی سالن وہ خود بنایا کرتا تھا، کیونکہ اگر ایک دن بھی میں سالن خود بناتی تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا۔ عورتوں کو تو ایسے معاملات کا فوراً پتہ چل جاتا ہے، ساری زندگی کھانا پکایا ہوتا ہے، کیا ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ گوشت کس چیز کا ہے؟ میرا شوہر سالن بنا کر میرے لیے لایا تو کہنے لگا چلو آ جاؤ کھانا کھاؤ۔ میرے سامنے اس نے کھانا رکھا، میں نے انکار کر دیا، میں نے کہا میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اس نے بھی میرا رد عمل دیکھ لیا، سمجھ تو لیا کہ شاید مجھے پتہ چل گیا ہے۔ میں نے کہا میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا، میرے ساتھ بھی اور اپنی اولاد کے ساتھ بھی؟ تم ہمیں حرام گوشت کھلا رہے تھے۔ کہنے لگا چپ کر کے یہ کھانا کھا لو۔
اس نے سالن کا ایک بڑا نوالا بنایا اور میرے منہ میں زبردستی کھول کے میرے منہ کے اندر ڈال دیا۔ میں نے بھی فوراً باہر نکالا اور کہا کہ میں یہ سب کچھ نہیں کھاؤں گی۔ ہمارا لڑائی جھگڑا ہونے لگا، وہ مجھے باتیں سنانے لگا، میں اس سے جھگڑنے لگی۔ میں نے کہا پیر کی باتوں میں آ کر آپ اتنے پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے، اس حد تک آگے نکل گئے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری ساس ہماری باتیں سن رہی تھی، وہ بھی اندر آ گئی۔ اس نے کہا کہ میں نے تو اسے پہلے کہا تھا کہ یہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ میں نے اپنی ساس کو بتایا کہ صرف گنہگار نہیں ہے، یہ قاتل بھی ہے، وہاں سے جانوروں کا قتل کرتا ہے۔ میں نے اس عورت والی بات بتائی۔ میں نے کہا وہ آدمی اسے ڈھونڈ رہا ہے، اگر اس کو پتہ چل گیا وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میری ساس بھی پریشان ہو گئی، ان کا تو وہ ایک ہی بیٹا تھا۔ کہنے لگا کچھ نہیں ہوگا، ویسے بھی جانور کو مارنا کون سا بڑا گناہ ہے، میں نے کسی انسان کو تو اس دنیا سے نہیں بھیجا ہے نا۔ وہ اپنی کوئی غلطی نہیں مان رہا تھا۔ میں نے کہا میں یہ سب نہیں کھاؤں گی۔ اس نے کہا کھاؤ۔ اس نے مجھے دھکا دیا اور میرا پیٹ جا کے بیڈ پہ لگا۔ میرے ہاتھ پاؤں عجیب سے ہونے لگے، درد ہونے لگا پیٹ میں اور حالت بری ہو گئی۔ مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بچہ پیٹ میں گھوم گیا ہے، اب نارمل کیس نہیں ہو سکتا، آپریشن کرنا پڑے گا۔ میرے شوہر نے کہا کہ آپ آپریشن کریں، میں کچھ کرتا ہوں۔ اس نے ادھر ادھر سے پیسوں کا انتظام کیا، اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ میری ساس بھی پریشان ہو گئی۔ ڈاکٹر نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ ہم دونوں کی جان کو بڑا خطرہ ہے۔ جب میری اولاد اس دنیا میں آئی تو صرف ڈاکٹر کی ہی نہیں بلکہ میرے شوہر کی بھی چیخیں نکلی تھیں، اور جیسے ہی وہ اپنے کیے پر شرمندہ اور پریشان ہو رہا تھا، وہ آدمی اس تک پہنچ گیا جس کے گھوڑے چرا کر اس نے اس دنیا سے روانہ کر دیے تھے۔ اس آدمی نے میرے شوہر کو دبوچ لیا، کہا کہ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے کسی قانون کے نیچے تو شاید نہیں لا سکتا، لیکن اپنا بدلہ تو تجھ سے لے سکتا ہوں۔ میں نے ان گھوڑوں کو اپنی اولاد کی طرح پالا تھا اور تو اتنا بے رحم نکلا۔ وہ میرے شوہر کو اٹھا کے لے گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے یہ خبر ملی کہ میری اولاد اس دنیا میں آئی لیکن 4 گھنٹے بعد اس دنیا سے چلی گئی، اور میرے بیٹا پیدا ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ اس کے 2 نہیں 4 پاؤں تھے۔ سب کہتے تھے کہ باپ کے گناہ کی سزا ملی ہے۔ جو بیوی کو گھوڑے کا گوشت اور دودھ پلاتا رہا، اس کا بچہ بھی گھوڑے کی طرح ہی پیدا ہوا، اور وہ 4 گھنٹے بعد اس دنیا سے چلا گیا۔ پھر مجھے یہ پتا چلا کہ میرا شوہر ان لوگوں کے پاس ہے۔ مجھے ہسپتال والوں نے 4 دن کے بعد چھٹی دی۔ میری حالت بہت بری تھی۔ میری ساس مجھے رکشے میں بٹھا کر اس آدمی کے پاس لے گئی، کہا کہ یہ اس کی بیوی ہے، اس کی حالت دیکھو، خدا کے لیے میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ مجھے کہا کہ تو بھی کہہ اس کو کہ یہ رحم کرے۔ میں نے اسے کہا کہ چھوڑ دے میرے شوہر کو، میرا اس دنیا میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میری اولاد بھی اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ میں نے اسے ساری کہانی سنائی، سب کچھ بتایا۔ میں نے کہا کہ میرے شوہر نے غلط کیا لیکن اللہ نے اسے بہت بڑی سزا دی ہے۔ وہ آدمی نیک دل تھا، اس نے کہا کہ صرف آپ کے لیے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن اس نے بہت برا کیا ہے، اور جس پیر نے اسے یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا تھا اصل ذمہ دار تو وہ تھا۔ پھر میرا شوہر جب اس شخص کے چنگل سے بچ گیا تو میرے شوہر نے بھی ایک اچھا کام کیا۔ اس پیر کو پکڑوانے میں وہ پیش پیش تھا۔ اس نے وہاں پر پولیس بھیجی اور گواہی دی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اس پیر کے خلاف کوئی بھی نہیں بولتا تھا، لیکن میرے شوہر کی گواہی پر اس کا ٹھکانہ وہاں سے ہٹا لیا گیا۔ اس نے کہا کہ یہ الٹے سیدھے مشورے دے کر نہ جانے کتنے گھر برباد کرتا ہوگا۔ میرے شوہر نے مجھ سے معافی تو مانگی لیکن میں نے اسے ابھی تک معاف نہیں کیا ہے۔ اس بات کو 3 مہینے ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ کوئی بھی ماں کیسے معاف کر سکتی ہے؟ میں کیسے بھول سکتی ہوں کہ یہ سب کچھ میرے شوہر کی وجہ سے ہوا، ورنہ آج اولاد میری گود میں ہوتی، میری اپنی اولاد، میری جان سے پیاری اولاد۔ آپ لوگ بتائیں گے کہ کیا اس طرح معاف کرنا آسان ہوتا ہے؟ اور کیا میں معاف کر دوں؟ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے،
اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔